اللہ ہمارا بھی تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرے، اللہ خوش ہو جائیں میرا کتنا اچھا بندہ ہے جو میری رضا کے لیے یہ سب کوششیں کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، محنت کر رہا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے دل کے اندر۔ ہمارے اکابر میں یہ جذبہ ہوتا تھا اور وہ اپنے وقت کی قدر کرتے تھے اور اس کو نیک اعمال میں گزارتے تھے، تھک تھک کے پھر دوبارہ نیک اعمال شروع کر دیتے تھے۔ رابعہ بصریہ کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے، ایک بندہ ظہر کے وقت آیا ان سے ملنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ جی وہ تو نفلوں کی نیت کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، عصر کے بعد آ جاؤں گا۔ جب عصر کے بعد آیا تو دیکھا کہ وہ تو مراقبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا مغرب کے بعد آ جاؤں گا۔ جب مغرب کے بعد آیا پتہ چلا جی اوابین پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا عشاء کے بعد آ جاؤں گا۔ عشاء کے بعد آیا تو پتہ چلا جی انہوں نے تہجد کی نیت باندھ لی اور وہ تو ساری رات قیام کرتی ہیں۔ ساری رات آتا رہا، دیکھتا رہا وہ نماز میں ہیں، نماز میں ہیں، نماز میں ہیں، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ پھر فجر کے بعد پتہ چلا جی انہوں نے اشراق کی نیت کر لی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ کل ظہر سے لے کے آج اشراق تک میں ان کو واچ کرتا رہا ہوں، یہ عبادت ہی میں لگی رہی ہیں۔ تو ان کی باندی نے بتایا کہ ان کی تو پوری زندگی ایسے گزر رہی ہے، یہ تو عبادت کے سوا اور کچھ نہیں کرتی، بس اپنے رب کو راضی کرنے کی لگن ہے اور یہ اپنے کام میں مگن ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ کی بہن کا نام تھا حفصہ بنت سیرین۔ یہ قرآن مجید کی بڑی اچھی قاریہ تھی۔ انہوں نے زندگی کے 35 سال اعتکاف کی نیت سے گزار دیے۔ گھر میں ایک کمرہ تھا جس کو انہوں نے مسجد بیت بنایا ہوا تھا، گھر کی مسجد، عورتیں وہاں نماز پڑھتی تھیں، تو یہ اس کمرے سے باہر نکلتی نہیں تھی۔ 35 سال میں صرف وضو کرنے کے لیے جب ضرورت پیش آتی بیت الخلاء کی تو تب یہ جاتی تھی اور وضو کر کے فوراً پھر اس کمرے میں واپس آ جاتی تھی، اور اس کمرے میں سارا دن یہ عورتوں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ جب رات کا وقت شروع ہوتا تو یہ نفلوں کی نیت باندھ لیتی تھیں اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی تھیں، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کے آنسو ان کے قابو میں نہیں رہتے تھے، روتی تھی جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا۔ 35 سال انہوں نے اسی معمول میں گزار دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ کتابوں میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ان کی ایک باندی تھی سندھی، تو وہ ہمسائے کے گھر کسی کام کے لیے گئی تو ہمسائے کی عورت نے پوچھا سناؤ تمہاری مالکہ کا کیا حال ہے؟ تو وہ جاہل لڑکی تھی، اس کو کیا پتا، وہ کہنے لگی پتہ نہیں میری مالکہ جو ہے تو بہت اچھی عورت، لیکن وہ ہر روز عشاء کے بعد مصلے پہ کھڑی ہوتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کون سا اتنا بڑا گناہ اس نے کر لیا ہے کہ 35 سال میں ابھی تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوا۔ تو 35 سال اللہ کے سامنے رو کر مصلے پر گزار دیے، لوگوں نے ایسا بھی کیا۔ اب بتائیں جب قیامت کے دن یہ بندے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور پھر ہماری بھی حاضری ہوگی، جو پورے دن میں ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے، آدھا بھی نہیں پڑھتے، ایک ربع بھی نہیں پڑھتے، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتے، بغیر قرآن مجید کھولے دن گزار بیٹھتے ہیں، ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ 5 نمازیں وقت پہ نہ پڑھنا کتنی شرمندگی ہوگی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ترغیب دی کہ آخری کے جو کلمات تھے وہ تھے التوحید وما ملکت ایمانکم، توحید کے اوپر جمے رہنا اور جو تمہارے زیر نگرانی لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور نماز کی آخری وقت میں ترغیب دی نبی صاحب نے، اور ہم نماز کے اندر سستی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان محفلوں میں آنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو ریئلائز کریں
اور پھر زندگی کے معمولات کو بدلیں اور ایسا معمول بنائیں کہ جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں. جب اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے پھر تھکیں گے نہیں، تھکن کا نام ہی نہیں ہوگا. ہر وقت نیکی کے اوپر لگے رہیں گے، جمے رہیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے. اس لیے جب مومن دنیا میں فوت ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں یہ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے، اسے کہہ دو کہ قبر کے اندر سو جائے نم کا نومت العروس، جیسے دلہن تھکی سو جاتی ہے تم بھی اسی طرح سو جاؤ. اب یہاں طالب علم سوال کرتے ہیں کہ جی دلہن کے بارے میں کیوں کہا کہ دلہن جیسے سوتی ہے؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ پہلی رات میں دلہن جب سوتی ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھے جگائے گا جو میرا ہسبینڈ ہوگا. اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے کمرے میں کوئی اور نہیں آ سکتا، جو مجھے آ کے جگائے گا وہ میرا ہسبینڈ ہوگا. تو جیسے دلہن سوتی ہے اور جاگنے پر اس کو خاوند کا چہرہ نظر آتا ہے، یہ مومن آج دلہن کی نیند قبر میں سو رہا ہے، یہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کے سامنے اللہ کا مسکراتا ہوا چہرہ ہوگا، یہ اللہ کا دیدار کرے گا. اب جن کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کا شوق ہو اور امید ہو پھر وہ کیسے راتوں کو سوئیں گے؟ تو عبادت میں لگا دیں گے نا اپنا سارا کچھ. تو اس لیے اپنے معمولات بڑھانے چاہیے اور بھاگ بھاگ کے عبادت کرنی چاہیے، اور پھر بھی یہ سمجھنا یہ چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، دوسرے لوگ بہت نیک ہیں اور میں تو سب سے آخر پہ ہوں، سب سے نیچے ہوں. کرے بھی صحیح اور پھر ڈریں بھی صحیح. اس لیے کہ اگر نیکی کی اور اس کے اوپر عجب آ گیا، دل میں یہ آ گیا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ کہ تھکاوٹ کے سوا کچھ ہاتھ ہی نہ آئے. تو کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے. عجیب بات ہے، ہمارے اسلاف کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے، اور ہمارا یہ حال ہے کرتے بھی نہیں اور ڈرتے بھی نہیں. یہ ہماری غفلت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس خواب غفلت سے جگائے اور زندگی کی اوقات کی اہمیت ہمارے دل میں ڈال دے. آپ دیکھیں دنیا میں ہم جتنی مرتبہ چاہیں سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت لگاتے ہیں کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 70 سال دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. اب آپ ذرا حساب کتاب کو بھی بیٹھ کے کرنا کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال دوڑے تو کتنا فاصلہ طے کرے گا، تو کتنی زمینوں کے برابر ایریا بن جاتا ہے. تو اتنی زمینوں کے برابر ایریا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر مل جاتا ہے. آپ نے دنیا میں کوئی ایسی کالونی دیکھی جو اتنی سستی ہو؟ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پہ تو کوئی ایک مرلہ نہیں دیتا، زیادہ کی بات کیا کرنی. تو دنیا میں ایک مرلہ زمین نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ جنت کے اتنے بڑا ایریا دے دیتے ہیں کہ جس کے نیچے کئی زمینیں آ جاتی ہیں، اور یہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر ہے. اور اگر 100 دفعہ پڑھ لے تو پتہ نہیں کتنا اجر چلا جائے. تو ہمیں اگر احساس ہونا کہ اجر کتنا ملتا ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا. اور یہ کب تک ہم اعمال کر سکتے ہیں؟ جب تک زندگی ہے. جب موت آ گئی انقطع عملہ الا ثلاث، بندے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. وہ جو نیکی کرنے کا ایک چانس تھا نا وہ ختم ہو گیا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے.
جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب سانس ختم ہو گیا چانس بھی ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ خواب میں نظر آئے تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر رحمت کر دی اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اس نے پوچھا جی اور بتائیں؟ انہوں نے کہا مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شوق تھا تو میں نے فریاد کی کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے تو آپ پلیز مجھے دے دیں۔ تو اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی اور مجھے اجازت دی، تو میں تو ہر وقت بیٹھا قرآن پڑھتا رہتا ہوں، نہ وہاں تھکاوٹ ہے، نہ وہاں نیند ہے، نہ وہاں کچھ اور ہے، تو میں تو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا کتنا قرآن پڑھ لیا؟ ان کا میں نے تو کوئی 25,000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہوگا۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا اچھا آپ نے 25,000 دفعہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ 25,000 قرآن پاک پڑھنے کا عمل میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا اس کا اجر تم مجھے دے دو، مجھے 25,000 دفعہ قرآن پاک پڑھنے پہ ثواب نہیں ملے گا چونکہ میں مر چکا، اور تمہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت ملے گا، لہذا تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا زیادہ اعلیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں گھر میں کام کر رہی ہیں، ہاتھ سے برتن دھوئیں، ہاتھ سے کھانا بنائیں، ہاتھ سے کام کریں اور زبان سے سبحان اللہ پڑھتی رہیں، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں ایک ملک میں کسی گھر میں مہمان تھا، انہوں نے میرے سامنے کھانے کا دسترخوان لگایا تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت میری اہلیہ نے آپ کا کھانا پکانے کے دوران 10 مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل پڑھی۔ اس کو زبانی یاد تھی تو وہ کھانے کے دوران پڑھتی رہی، اس نے 10 مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھ لی۔ ایسے بھی عورتیں ہیں جو کھانے کے دوران 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتی ہیں۔ بھئی آپ کو اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو قل هو اللہ احد تو یاد ہے نا، تو قل هو اللہ احد ہی پڑھ لیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، اور 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ ہر عورت چاہے تو ہر دن میں جنت میں اپنا ایک نیا گھر بنا سکتی ہے۔ دنیا میں کتنا پراپرٹی کا شوق ہوتا ہے کہ جی ہمارے کئی گھر ہونے چاہیے، ہمارے 10 گھر ہیں، ہمارے 15 گھر ہیں، ہمارے 20 گھر ہیں۔ بھئی آپ اگر چاہیں تو ہر روز اپنا ایک گھر جنت میں بنا سکتی ہے۔ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول روزانہ جنت میں ایک گھر بن رہا ہے، تو جنت کی تو مالکہ بن بیٹھیں گی آپ اگر آپ روزانہ 200 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ اور یہ آگے جا کے پھر احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ ہمیں اتنی بڑی جنت اللہ نے عطا فرما دی۔ تو نیکی جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ نے صحت سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے۔ آج صحت ہے، کل بیماری بھی آ سکتی ہے، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا بھی آ سکتا ہے، آج سکون کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں، کل کو بے سکونی کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو اس زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اللہ کی عبادت میں گزاریے اور اپنے رب کو راضی کیجیے۔ وہ بچیاں جو جامعہ میں پڑھتی ہیں حدیث مبارکہ اور عالمہ بن رہی ہیں، یہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنے عظیم کام کے لیے چنا ہے کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے حصہ ملے گا، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وراثت ہے اس میں سے حصہ ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔
یہ خوش نصیب بچیاں ہیں جنہوں نے بہترین چناؤ کیا اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے کوشش کی۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزتوں کی تاج عطا فرمائیں گے۔ میری یہ بندی علم حاصل کرتی تھی، دوسری بچیوں کو تعلیم دیتی تھی اور یہ دوسری عورتوں میں دین کی دعوت کا کام کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے اتنی عورتیں نمازی بنی، اتنی عورتوں نے پردہ کیا، اتنی عورتوں نے نیکی اختیار کی، اتنی عورتوں نے بے پردگی کی زندگی چھوڑ کے نیکی کی زندگی کو اختیار کیا۔ پھر دیکھیے ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ یہ وہ کھیتی ہے جو ہم دنیا میں بو سکتے ہیں اور پھل اس کا ہمیں آخرت میں کاٹنا پڑے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب جو بندہ کھیتی وقت پہ بوتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، اور جو وقت پہ کھیتی نہ بو سکے اس کا فصل ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم وقت پہ کھیتی بوئیں اور پھر آخرت میں اس کھیتی کو جب کاٹیں گے اور اس کی ہمیں نیکیاں ملیں گی، پھر ہمارا خوشی کا دن ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نا، وہ دوسرے لوگوں کو خوشی خوشی دکھاتا تھا، ہاں او مقرأ او کتابیہ، آؤ ذرا میرا نام اعمال پڑھو، دیکھو اس میں کتنے اچھے اچھے اعمال ہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ ایک دن اللہ نے میرا حساب لینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے۔ تو جو آج محنت کریں گے کل جنت کی نعمتیں پائیں گے، اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ ایسی شاہی ملے گی جو ختم نہیں ہوگی، ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت نہیں ہوگی، ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی کٹیں گی نہیں۔ ہمیشہ کی یہ عورتیں ملکہ بن کے زندگی گزاریں گی آخرت پہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جو ادارے کی طالبات یا معلمات ہیں، اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے اور اس ادارے کے فیض کو اللہ دور دور تک پہنچائے، اور زین العابدین صاحب کی آئندہ نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرمائے۔ عجیب بات ہے کہ یہ میاں بیوی تاجرانہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ زین العابدین صاحب تاجر تھے، حافظ قرآن تو تھے، مگر زندگی کی ترتیب ایسی تھی کہ وہ تجارت میں پورا وقت گزر رہا تھا۔ ان کی اہلیہ کو اللہ نے دین کا شوق دیا اور انہوں نے اپنے بچوں کے باوجود اپنے وقت کو فارغ کر کے دین کا علم حاصل کیا اور باقاعدہ عالمہ بنی۔ پھر انہوں نے مدرسہ کھولا یہاں، اور اللہ کی شان کے اس مدرسے سے کتنی طالبات پڑھ کر فارغ ہوئیں، اور اب بھی یہ سلسلہ ان کا جاری ہے۔ پھر جب بیوی کا شوق دین والا ہو تو خامن خود بھی دین کی طرف آ جاتا ہے۔ اب زین العابدین صاحب ذکر اذکار کرنے والے تو بندے تھے ہی صحیح، ان کو اجازت بھی مل گئی، پھر ان کو احساس ہوا کہ مجھے بھی علم پڑھنا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنا علم بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور الحمدللہ پہلے 2-3 درجے انہوں نے پاس کر لیے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے عالم حافظ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ان کے لیے دنیا آخرت کی عزتوں کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔